بڑے غلاموں کے جتھے کو اپنے ڈیروں پر شفٹ کیا عبداللہ بن جدعان نے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے کئی جو تجربہ کار لوگ تھے ان کو یہاں جانوروں کی دیکھ ریکھ کے لیے مکہ کے اور معاملات کے لیے رکھ لیا۔ حضرت بلال کو بکریوں کا نظام سونپ دیا گیا، اور بھی آپ کے ساتھ ایک دو غلام تھے لیکن ان کو الگ الگ ریوڑ دیے گئے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں لے کر جاتے تھے اور چرا کے شام کو واپس آ جاتے تھے۔ انہی دنوں میں قحط پڑ گیا۔ اب قحط پڑ گیا تو اب گھاس نہیں ملتا تھا، لوگ دور دور بکریاں لے جاتے اور وہاں سے بکریاں جو ہیں وہ سوکھے تن واپس آ جاتی، کھانے کو زیادہ ملتا نہیں تھا، دودھ بھی بکریوں سے اتنا زیادہ میسر نہیں آتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اسی طرف اپنی بکریاں لے گئے جس غار میں نبی کریم علیہ السلام جلوہ فروز تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ میں تھے، یہ واقعہ تاریخ ابن عساکر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے غار سے باہر اپنا حضرت ابوبکر صدیق نے غار سے باہر اپنا چہرہ نکالا اور آپ نے فرمایا، او غلام، کیا تو اپنی بکریوں کا دودھ ہمیں دے سکتا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھئی مجھے تو اجازت نہیں ہے، میری بکریوں کے تھانے میں تو پہلے دودھ کوئی نہیں، گھاس تو ملتا نہیں ہے، تو میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام آپ جلوہ فروز ہوئے، غار سے باہر تشریف لائے۔ جب حضور نے فرمایا کہ اے غلام، کیا تو ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم تیری بکریوں سے دودھ دوہ لیں؟ سرکار کو نہ نہیں ہو سکی، کہا جی مجھے ایک بکری کا اختیار دیا ہے میرے مالکوں نے کہ اگر تجھے راستے میں بھوک لگ جائے تو ایک بکری جو ہے وہ تیرے لیے وقف ہے، اس کا دودھ دوہ کر تو پی سکتا ہے۔ تو وہ جو بکری میرے لیے خاص ہے میں وہ آپ کے لیے حاضر کر دیتا ہوں، اس میں سے جو نکلتا آپ پی لیں، آپ کو نہ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جناب صدیق کو فرمایا اندر سے پیالہ لاؤ۔ غار کے اندر سے جناب صدیق پیالہ لے کر آئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے پیالہ نیچے رکھا، حضور نے جیسے ہاتھ لگایا بکری کے تھان دودھ سے لبالب بھر گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دودھ دویا، پورا پیالہ بھر لیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے خود نوش فرمایا، پیالہ ختم۔ اس کے بعد حضور نے پھر سے اسی بکری کے انہی تھنوں سے سرکار نے اور دودھ کا پیالہ بھرا، جناب صدیق کو دیا، انہوں نے سیر ہو کے پی لیا۔ پھر حضور نے ایک اور پیالہ بھرا اور جناب بلال کو دیا، انہوں نے پی لیا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ میری ساری بکریوں کے جو دودھ ہیں وہ بھر چکے ہیں، حالانکہ انہوں نے کھایا بھی کچھ نہیں، چارہ بھی یہاں نہیں ہے اتنا زیادہ، لیکن اب ان کے دودھ جب میں لے کر آیا تھا سب کے خشک تھے۔ حضور نے ایک بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا ہے، ایک بکری کا صرف دودھ دوہا ہے، تو یہ برکت ساری بکریوں میں شفٹ ہو گئی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی ملاقات تھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر روز کا معمول بن گیا سرکار کی بارگاہ میں آنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر اسلام پیش کیا۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضور نے پہلی ملاقات میں اسلام پیش کر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائل ہو گئے تھے سرکار کی طرف۔ پھر روز یہ بکریاں لے کر آ جاتے۔ عبداللہ بن جدعان بڑا خوش تھا کہ یار یہ ہمارا جو غلام ہے نا، یہ بڑے کام کا غلام ہے، بکریاں دوسرے لے کر جاتے ہیں، واپس لے کر آتے ہیں، تھنوں میں دودھ ہی کوئی نہیں ہوتا، لیکن لگتا ہے اس کو کوئی اچھی چراگاہ مل گئی ہے، وہاں پہ بکریاں لے کے چلا جاتا ہے اور دودھ سے لبالب بھر کے تھن واپس آ جاتا ہے، یہ تو بڑا قیمتی غلام ہے۔ تو حضرت بلال کو اجازت دے دی کہ تم جتنی دن مرضی وہاں پہ رہا کرو، تم بڑے اچھے ہو، تجربہ کار بندے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جاتے اور سارا دن حضور کے بارگاہ میں گزار دیتے، بکریاں پاس بیٹھی رہتی، چرتی بھی کوئی نہیں اور دودھ سے لبالب بھر بھی جاتے ان کے تھن، اور پھر بکریاں ان کو بھوک بھی نہیں ہوتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اچھا، اب حضرت بلال کے سینے میں اسلام کی تعلیمات کچھ اس طرح سے بیٹھ گئیں کہ بتوں سے نفرت ہو گئی، اور اس طرح کی نفرت ہو گئی کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد مطاف میں بت کھڑے تھے، بتوں کے سٹیچو یعنی بت پڑے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بت کو حقارت کے ساتھ دیکھا اور اس کی اوپر تھوک دیا جناب بلال نے، اور آپ نے فرمایا توف ہے تم پر، بدقسمتی ہے تمہاری، تم باطل ہو، صرف ایک ہی خدا ہے، اللہ کا نام لیا۔ یہ آپ نے جو تھوکا اس کی طرف، یہ بات مطاف میں خانہ کعبہ کے دوسری جانب جو مشرکوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا، اس میں ابو جہل بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، اور بھی کافر تھے۔ ان کو کسی نے بھاگ کر جا کر بتا دیا کہ وہ ایک غلام ہے، وہ تمہارے خدا پر تھوک کے گیا ہے۔ اب یہ بھاگے، جناب بلال نے دور سے دیکھ لیا یہ میری طرف ہی آ رہے ہیں، آپ بھی آگے بھاگے، اور آپ بھاگ کر اپنے مالک عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہی چلے گئے، اور اس جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ غلام رہتے تھے۔ اور اب عبداللہ بن جدعان کا دروازہ